السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ ہدایہ جو ہماری دین اور دنیا کی ضرورت ہے، فقہ کی مشہور نامور کتاب ہے، ہماری زندگی سے متعلق اس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے اسباق جو گزشتہ ہم پڑھ چکے ہیں ان کو پورے شوق اور ذوق کے ساتھ سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ مساعی و کوشاں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قدم بقدم ہماری ان اسباق کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے میں مدد اور رہنمائی فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج ہم ہدایہ سبق نمبر 14 ہدایہ جلد ثانی سے صفحہ نمبر 332 تا 333، جس کی عبارت کا آغاز فَإِن تَزَوَّجَ حَامِلًا مِّنَ السَّبْيِ یہاں سے ہو رہا ہے۔ ابھی انشاءاللہ شروع کریں گے، تو ابھی باقاعدہ کتاب نکالیں، اس سے سبق عبارت کے ساتھ سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى۔ فإن تزوج حاملا من السبي فالنكاح فاسد لأنه ثابت النسب، وإن زوج ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل لأنها فراش لمولاها حتى يثبت نسب ولدها منه من غير دعوة، فلو صح النكاح لحصل الجمع بين الفراشين إلا أنه غير متأكد حتى ينتفي الولد بالنفي من غير لعان، فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل۔ قال ومن وطئ جاريته ثم زوجها جاز النكاح لأنها ليست بفراش لمولاها، فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة إلا أن عليه أن يستبرأها صيانة لمائه، وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى لا أحب له أن يطأها قبل أن يستبرأها لأنه استعمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه كما في الشراء، ولهما أن الحكم بجواز النكاح إمارة الفراغ فلا يؤمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا بخلاف الشراء لأنه يجوز مع الشغل، وكذا إذا رأى امرأة تزني فتزوجها حل له أن يطأها قبل أن يستبرأها عندهما، وقال محمد رحمه الله تعالى لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرأها، والمعنى ما ذكرنا۔ جی، عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فَإِن تزوج، پھر اگر کسی آدمی نے نکاح کر لیا کسی حاملہ عورت سے، ایسی حاملہ عورت سے من السبی جو دارالحرب سے کے قیدیوں میں سے ہے، یعنی دارالحرب سے قید کر کے لائی گئی ہے، فن نکاح فاسد، تو یہ نکاح فاسد ہے۔ آگے لأن سے دلیل دے رہے نکاح کے فاسد ہونے کی، لأنہ ثابت النسب، اس لیے کہ اس کا حمل ثابت النسب ہے، لأنہ یعنی لأن الحمل، اس لیے کہ اس کا حمل ثابت النسب ہے، یعنی اس کے جو بچہ ہے پیٹ میں تو اس کا نسب ثابت ہے۔ وَإِن زَوَّجَ وَلَدِهِ، اور اگر کسی آدمی نے نکاح کر لیا اپنی ولد سے، اور اگر کسی آدمی نے اپنی ولد کا نکاح کیا تو یہ ولد اس لونڈی کو کہتے ہیں جس نے اپنے جو ہے آقا کے
صحبت کرنے کے بعد بچہ جنا تو یہ ام ولد ہے۔ تو کسی آدمی نے اپنی ام ولد کا نکاح کیا حاملہ ہونے کی حالت میں، حامل من، اور وہ اسی سے حاملہ ہے جو نکاح کروا رہا، فن نکاح باطل، تو یہ نکاح باطل ہے۔ دلیل لأنہا فراش لمولاہ، اس لیے کہ یہ جو ہے فراش یہ باندھی، یعنی یہ ام ولد اپنے مولا کی فراش ہے، حتیٰ یثبت نسب ولدہ، یہاں تک کہ اس کے بچے کا نسب ثابت ہوگا، یثبت نسب ولدہ، اس کے بچے کا نسب ثابت ہوگا، منہ، اسی عقا سے، بغیر کسی دعویٰ کے، یعنی اس یہاں تک کہ کسی دعوے کے بغیر مولا سے اس کے بچے کا نسب ثابت ہوگا، چونکہ اسی مولا کے ہاں تو یہ حاملہ ہوئی تھی۔ فلو صح النکاح، اب اگر نکاح درست ہو جائے، حصل الجمع بین الفراشین، اس صورت میں کہ یہ اپنی جو ہے ام ولد کو اپنے سے ہی حاملہ ہونے کے بعد نکاح کروا رہا ہے، تو یہ نکاح اگر صحیح ہو جائے تو جمع بین الفراشین لازم آتا ہے، جمع بین الفراشین لازم آئے گا، الا انہ غیر متعقد حتی ینتفی الولد بالنفی، البتہ وہ فراش قوی نہیں ہے مگر یہ کہ انہ، یعنی ام ولد کے بچے کے نسب کا ثابت ہونا، یہ کیا ہے؟ فراش قوی نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ منتفی ہو جائے گا بچہ، بالنفی من غیر لعان، نفی کرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ نفی کرنے سے لعان کے بچے بغیر ہی بچہ نفی ہو جائے گا، منتفی ہو جائے گا۔ فلا یعتبر ما لم یتصل بالحمل، تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا جب تک اس کے حمل اس کے ساتھ متصل نہ ہو اس فراش کا اعتبار نہیں ہوگا۔ فلا یعتبر ما لم یتصل بالحمل، لہذا یعتبر الفراش، فراش کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ حمل متصل نہ ہو۔ اس فَإِن تَزَوَّجَ حَامِلًا مِنَ الصَّبْيِ سے لے کر مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِالْحَمْلِ، یہاں تک اس عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت دارالحرب سے گرفتار ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس دارالحرب سے جو گرفتار ہوئی ہے، گرفتار کر کے لائی گئی اور وہ حاملہ ہے، اب اگر کوئی آدمی اس عورت سے نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح فاسد ہے، نکاح فاسد ہے، کیونکہ اس عورت کا حمل جو ہے، چونکہ حاملہ ہے تو اس کا حمل اس کے حربی شوہر سے ثابت ہے، دارالحرب سے گرفتار کر کے لائی گئی ہے نا، تو حربی شوہر سے اس کا حمل جو ہے وہ کیا ہے؟ ثابت ہے، ثابت النسب من زوج الحربی، حربی شوہر سے ثابت ہے اس کا نسب۔ اور ابھی ہم نے پڑھا کہ حمل کے ثابت النسب ہونے کی صورت میں نکاح فاسد ہو جاتا ہے، حاملہ ہو اور پھر اس کا حمل ایسا کہ اس کا نسب بھی ثابت ہے، تو اس صورت میں اگلا نکاح فاسد ہو جاتا ہے، لہذا یہاں بھی نکاح فاسد ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی ام ولد سے وطی کی، وہ حاملہ ہو گئی، اپنی ام ولد تھی، ام ولد اس باندی کو کہتے ہیں جس کا آقا کی ہاں حمل ٹھہرا اور پھر بچہ پیدا ہو گیا، اب یہ اس آقا کی ام ولد ہے، تو اب کیا ہوا؟ ایک آدمی نے اپنی ام ولد سے وطی کی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ اب اگر یہ آدمی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ اس حاملہ ام ولد کا نکاح کرنا چاہے تو نہیں کروا سکتا، کروا بھی دے تو یہ نکاح باطل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ام ولد ہے، یہ ام ولد وہ اپنے مولا کی فراش ہے، فراش لمولا، یہ اپنے مولا کی فراش ہے، اور یعنی مولا کے صحبت سے اس کو حمل ٹھہرا ہے نا، تو اس لیے مولا کی فراش کہیں گے، اور اس کا حمل اپنے آقا سے ثابت ہے، یثبت نسب ولدہا منہ من المولا،
اس کے آقا سے اس کا حمل بھی جو ہے وہ بچے کا نسب بھی ثابت ہے۔ جب بچے کا نسب بھی ثابت ہے تو یہی وجہ ہے کہ مولا کے دعویٰ کے بغیر، مولا بے شک دعویٰ نہ کرے کہ اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے، دعوے کے بغیر ہی اس کا بچہ مولا سے ثابت النسب ہوگا۔ مولا سے ثابت، مولا دعویٰ نہ بھی کرے بچے کے اپنا ہونے کا، پھر بھی نسب ثابت ہوگا، کیونکہ اسی کے بعد تو تھی یہ جب حملہ ہوئی۔ لہٰذا جب یہ ام ولد فراش ہے اپنے مولا کی، تو اگر اس کا مولا اس کے نکاح کو جائز قرار دے بھی دے، یعنی اس کے نکاح کو جائز قرار دے دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ شوہر کی فراش بھی ہوگی جس کے ساتھ اب نکاح ہوا، اور اس آقا کی فراش بھی ہوگی جس کی وجہ سے یہ حملہ ہے، تو اجتماع بین الفراشین لازم آئے گا۔ اجتماع بین الفراشین، ایک عورت کے لیے دو آدمیوں کا فراش بن جانا یہ لازم آتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ جب یہ بین الفراشین بن جانا درست نہیں ہے تو ایسا نکاح کرنا بھی اس عورت کے لیے درست نہیں ہے۔ الا انہ سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ جب ام ولد اپنے مولا کی فراش ہے تو جس طرح اس کے حاملہ ہونے کی ضرورت میں اس ام ولد کا نکاح درست نہیں ہے، اسی طرح غیر حاملہ ہونے کی صورت میں تو نکاح درست نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ام ولد اگر حاملہ نہ ہو تو نکاح درست، اگر حاملہ ہو تو نکاح درست نہیں، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس صورت میں جب یہ حاملہ نہ ہو تو اس صورت میں جمع بین الفراشین لازم آتا ہے۔ یعنی حالانکہ جمع بین الفراشین تو اس صورت میں بھی لازم آتا ہے، جو کہ باندھی ادھر آپ نے آقا کیا ہے، اس نے نیا نکاح کر کے دے دیا۔ جواب یہ دیتے ہیں کہ ام ولد مولا کی فراش تو ہے، مگر یہ مولا کا فراش بننا مضبوط اور مستحکم نہیں، پائیدار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مولا بچے کی نفی کر دے کہ یہ عورت سے جو بچہ یہ میرا نہیں، تو مولا سے کسی لعان کے بغیر وہ بچہ منتفی ہو جائے گا، یعنی اس کا بیٹا نہیں کہلائے گا، اس کا بچہ نہیں کہلائے گا۔ سمجھ رہے؟ منتفی ہو جائے گا۔ حالانکہ فراش قوی میں نفی ولد کے لیے لعان ضروری ہے۔ فراش قوی میں بچے کی نفی کے لیے تو لعان ضروری ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ فراش قوی ہے ہی نہیں، اس لیے لعان کی ضرورت بھی نہیں پڑی، لعان کے بغیر ہی بچہ منتفی ہو گیا اس آقا سے۔ لہٰذا اس فراش کی تقویت کے لیے حمل کو ضروری قرار دیا گیا کہ جب حملہ ہوگی تو ہم کہیں گے اسی آقا کا فراش ہے، اور فراش قوی ہے، مستحکم ہے، پائیدار ہے۔ اب اگر ام ولد حاملہ ہوگی تو اس کا فراش ہونا قوی ہوگا، اور کہیں اور دوسری جگہ اس کا عقد نکاح جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ حاملہ نہیں ہوگی تو اس کی فراشیت، یعنی اس کا فراش ہونا ناقص اور ضعیف ہوگا، فراشیت ضعیف اور ناقص کہلائے گی، اور دوسرے بندے سے اس کا عقد نکاح جائز ہو جائے گا، دوسرے سے اس کا نکاح جائز ہو جائے گا۔ اب ہمارا یہاں سے سبق آگے جو عبارت ہے اس کے بارے میں ہے ومن بطیہ جاریتہ، اور جس آدمی نے اپنی باندی سے وطی کی، ثم زوجہا، پھر اس باندی کا نکاح کر دیا، تو جاز النکاح، یہ نکاح کرنا جائز ہے، لأنہا لیس بفراش لمولاہا، اس لیے کہ یہ باندی اپنے آقا کی فراش نہیں ہے، فإنہا لو جاءت بولد، اگر یہ باندی بچہ لے آتی ہے، یعنی بچہ جنے، اگر اس نے کوئی بچہ جن دیا تو دعوے کے بغیر لا یثبت نسبہ من غیر دیوۃ، اس بچے کا اسی آقا کے ساتھ نسب بغیر دعوے کے ثابت نہیں ہوگا۔
آقا دعویٰ کرے گا میرا بچہ ہے تو اس کا، دعویٰ نہیں کرے گا تو اس کا نہیں ہے، کیونکہ یہ حاملہ نہیں ہے۔ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیچھے والی باندی حاملہ تھی اور اسی آقا کی چونکہ باندی تھی اسی سے حمل ٹھہرا۔ یہاں وتی تو ثابت ہے لیکن حاملہ ہونا ثابت نہیں ہے، اس لیے بچہ اگر جنے گی تو یہ اس کا فراش قوی نہیں ہے اور اس بچے کا نسب اس آقا سے ثابت نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ ان علیہ یستبرأ صیانۃ لمائہ، البتہ اپنے پانی کی حفاظت کے پیش نظر مولا کے لیے استبراء کرنا مستحب ہے۔ الا مگر یہ کہ ان علیہ علی المولا، مولا کے ذمہ لازم ہے یعنی مستحب ہے کہ وہ استبراء کرے اس باندی کا، صیانۃ لمائی، اپنے پانی کو بچانے کے لیے، اپنے پانی کی حفاظت کے لیے یہ کیا کر دے؟ استبراء کر دے۔ استبراء کہتے ہیں اس کے رحم کے خالی ہونے کی تصدیق کر لینا۔ وَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ فَلِزَوْجِ أَن يَطَأَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ عِنْدَ أَبِي حنیفہ وأبي یوسف، اور جب نکاح جائز ہے تو شوہر کے لیے پھر استبراء سے پہلے وطی کرنا بھی جائز ہے۔ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ استبراء سے پہلے شوہر کے لیے وطی کرنا بھی جائز ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا احب لہ، کہ اس آقا کے لیے میں اچھا نہیں سمجھتا پہلے شوہر کے لیے جس نے اب دوسرے کے ساتھ نکاح کر دیا وطی کرنے کے بعد۔ امام محمد فرماتے ہیں لا احب، میں یہ نہیں پسند کرتا، میں نہیں پسند کرتا لہ للمولا، کہ اس آقا کے لیے کہ ان یطأہا قبل ان یستبرأ، استبراء سے پہلے اسے وطی کرے۔ استبراء سے پہلے جو ہے، استبراء سے پہلے شوہر کے لیے وطی کرنے کو میں اچھا نہیں سمجھتا اب جس کے ساتھ نکاح ہوا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ احتمل الشغل بماء المولا، اس لیے کہ اس باندی کا رحم ماء مولا کے ساتھ مشغول ہونے کا اندیشہ ہے، احتمال ہے، اندیشہ ہے کہ اس باندی کا رحم تو آقا کے پانی کے ساتھ مشغول ہو، یعنی آقا نے وہ جو وطیہ جاریہ تھا وہ اپنی باندی سے وطی کی تھی تو اس وطی کے ساتھ ہو سکتا ہے حمل ٹھہر چکا ہو اور معلوم ہی نہ ہو، لہذا فوجب التنزع کما فی الشراء، تو لہذا کیا ہوگا؟ ماء مولا جو ہے، لہذا احتیاط ضروری ہے، تنزع بچنا ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے، جیسا کہ شراء میں ہوتا ہے، خرید و فروخت میں۔ ولاہما، یہاں سے شیخین کا مذہب تو اوپر بیان ہو گیا کہ اذا جاز النکاح ہو، جب نکاح جائز، اوپر کا نکاح جائز ہوگا تو پھر شوہر کے لیے وطی کرنا بھی جائز ہے استبراء سے پہلے۔ تو دلیل دیتے ہیں ان الحکم بجواز النکاح امارۃ الفراغ، کہ نکاح کے جائز ہونے کا حکم رحم کے فارغ ہونے کی علامت ہے، رحم خالی ہے، اس میں کوئی حمل نہیں ٹھہرا ہوا۔ فلا یؤمر بالاستبراء، لہذا ایسی عورت کو استبراء کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ عورت کے لیے شوہر کو جو ہے نا، شوہر کو استبراء کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اب جس کے نکاح میں چلی گئی وہ اس کا شوہر بن گیا، اب اس شوہر کو یہ حکم دیا جائے کہ بھائی تم وطی کرنے سے پہلے استبراء تو کر لو، تو لہذا اس صورت میں استبراء کا حکم نہ مستحب درجے میں نہ واجب درجے میں اس کو نہ حکم دیا جائے گا، بخلاف شراء کے، بخلاف شراء کے کہ لِأَنَّهُ يَجُوزُ مَعَ الشُّغْلِ، اس لیے کہ شراء تو جائز ہے شغل کے ہوتے ہوئے، شغل کے ہوتے ہوئے شراء تو جائز ہے۔ وَقَضَا إِذَا رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي، اور ایسے ہی جب کسی آدمی نے کسی عورت کو دیکھا زنا کرتے ہوئے دیکھا، فَتَزَوَّجَهَا، پھر اس دیکھنے والے نے اس کے کیا کر دیا؟ اسی عورت سے نکاح کر لیا، تو کیا ہوگا؟ حل لہ ان یطأہا قبل ان یستبرأہا عندہما، تو پھر وہ عورت جس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ کر اسی سے نکاح کر لیا تو اس مرد کے لیے
اس سے وتی استبراء سے پہلے وتی کرنا جائز ہے شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک۔ شیخین کے نزدیک حضور سے وتی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسندیدہ نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ حضور سے استبراء سے پہلے وتی کی جاوے۔ لا احب، میں پسند نہیں کرتا، لاہو شوہر کے لیے، للزوج ایتا کہ وہ اسے وتی کرے، مالا استبراء جب تک کہ استبراء نہیں ہوا۔ والمعنی ما ذکرناہ، معنی بنا والدلیل ما ذکرنا، دلیل وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی۔ یہاں سے اس عبارت کے اندر بھی دو مسئلے بیان ہوئے اور دونوں مسئلے اختلافی ہیں، ائمہ کرام کا آپس میں اختلاف ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ اگر کسی آدمی نے اپنی باندی سے وتی کرنے کے بعد اس باندی کا نکاح کسی دوسرے سے کر دیا تو احناف کے ہاں وہ نکاح درست۔ البتہ یہ کہ امام شافعی، امام احمد اس نکاح کو جائز ہونے کے لیے ایک حیض سے اور امام ظفر 3 حیض سے استبراء کو ضروری قرار دیتے ہیں، یعنی نکاح ہو گیا اب انتظار کر لو 1 حیض تک۔ امام ظفر کہتے ہیں 3 حیض تک، امام احمد کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں کہ 1 حیض انتظار کر لو، اگر حیض آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ حملہ نہیں ہے، حیض نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے حمل ٹھہر چکا ہے۔ اور امام ظفر کہتے ہیں نہیں 3 حیض انتظار کرو، 1 حیض آیا پھر پاک ہوئی، پھر دوسرا حیض آیا پھر پاک ہوئی، پھر تیسرا حیض آیا پھر پاک ہوئی، اب جا کر تصدیق ہو گئی کہ یہ باندی حاملہ نہیں ہے، تو اتنا استبراء ضروری قرار دیتے ہیں امام شافعی، امام احمد اور امام ظفر رحمہ اللہ، چاہے استبراء سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، نکاح استبراء سے پہلے ہو یا بعد میں ہو۔ اور یہ نکاح درست کیوں ہے؟ یہ نکاح اس لیے درست ہے کہ اس سے پہلے موضوعہ ام ولد میں نکاح کے جائز نہ ہونے کی علت تھی اجتماع فراشین۔ اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ ایسی باندی جس سے اس کے آقا نے وتی کی ہوئی ہے، صحبت کی ہوئی ہے، جماع کیا ہوا ہے، تو اس باندی کا نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں اجتماع فراشین لازم آتا ہے۔ ایک تو گزشتہ آقا جس سے وہ حاملہ ہو کر آئی ہے اس کا فراش بنتی ہے یہ، اور ایک بعد میں جس کے نکاح میں دے دی اس کا فراش بن گئی، تو پھر یہ تو یہاں اجتماع الفراشین لازم آ گیا تو نکاح جائز نہیں ہے، وہاں تو ہم نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں اس مسئلہ میں باندی مولا کی فراش نہیں ہے، یہاں باندی مولا کی فراش نہیں ہے، کیونکہ وتی تو کی ہے لیکن حاملہ نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، حاملہ ہونا یقینی نہیں، کہ اگر نکاح کے بعد اس نے کسی بچے کو جنم دے دیا، بچہ پیدا ہو گیا، تو پھر بھی وہ بچہ اس آقا سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ آقا دعویٰ نہ کر دے۔ ہاں آقا دعویٰ کر دیتا ہے کہ جی یہ بچہ میرا ہے، پھر اس سے نسب ثابت ہوگا، حالانکہ باندی کے فراش ہونے کی صورت میں تو بچہ بغیر دعوے کے بھی نسب جو ہے وہ آقا سے ثابت ہو جاتا ہے، جبکہ یہاں دعوے کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس مسئلہ میں باندی فراش نہیں ہے، اس کا فراشیت جو ہے مستحکم نہیں ہے، اور اجتماع فراشین جو ہے نکاح کے جائز ہونے میں مانع تھا وہ لازم نہیں آ رہا، لہذا جب وہ مانع یعنی رکاوٹ ختم ہو گئی تو نکاح درست۔ وَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ، یہ ضابطہ ہے اس کہ جب مانع یعنی رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے تو جس چیز سے روکا جا رہا ہے اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے، لہذا نکاح کے جائز ہونے کا حکم یہاں ثابت ہو جائے گا باندی کا اپنے آقا کا فراش نہ ہونے کی وجہ سے۔ نکاح کے جائز ہونے کے سلسلے میں ائمہ احناف کا تو اتفاق ہے، سب ایک بات کے ساتھ ہیں، مگر نکاح کے جائز ہونے کے بعد وتی وغیرہ کے جائز ہونے میں اختلاف ہے۔ نکاح تو جائز، اگلے بندے سے نکاح کر دو، اس باندی کا نکاح جس کے آقا نے اسے وتی کی تھی، لیکن وتی کے بعد جس کے پاس گئی ہے وہ وتی کرے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ شیخین کی رائے یہ ہے کہ جب نکاح جائز تو وتی کرنا بھی جائز ہوگا،
چاہے وہ استبرا ہو یا نہ ہو، دوسرا خاوند جس کے نکاح میں کی وطی کر سکتا ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ بھائی استبرا سے پہلے میرے نزدیک تو وطی کرنا جائز نہیں، اچھا نہیں ہے، کیونکہ جب آقا نے بھی اس سے وطی کر رکھی ہے اور ظاہر ہے کہ رحم کہ اس کے نطفے کے ساتھ رحم کے مشغول ہونے کا شبہ بھی ہے، وہم ہے، یقین نہیں، اور اگر رحم کی مشغولیت کا یقین ہو پھر تو استبراء سے پہلے وطی حرام ہو جائے گی، لیکن یہاں چونکہ یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں صرف یہ خرابی لازم آ رہی ہے کہ اپنے پانی سے غیر کی کھیتی کو سیراب کرنا لازم آئے گا کہ پہلے آقا نے وطی کی ہوئی ہے، عین ممکن ہے کہ جمع حمل ٹھہرا ہو اور ادھر سے دوسرا بندہ جس کے نکاح میں گئی یہ بھی وطی کر لیتا ہے، تو اس نے اپنا پانی پہلے والے کی کھیتی میں لگا دیا، لہذا جب تیقن رحم کے مشغول ہونے کا پورا یقین نہ ہو، یعنی حملہ ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر وطی حرام ہے، اور مشغولیت کا صرف احتمال ہو تو اس صورت میں یعنی یقین تو نہیں ہے کہ اس کا رحم مشغول ہے یعنی حملہ ہے، لیکن احتمال ہے، چونکہ آقا نے وطی تو کی ہوئی ہے نا، تو احتمال کی صورت میں وطی کرنے سے شوہر کے لیے بچنا اور احتیاط کرنا واجب تو ضرور ہوگا، جیسا کہ باندی خریدنے کی صورت میں استبراء سے پہلے وطی نہ کرنا واجب اور ضروری ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی وطی نہ کرنا ضروری اور واجب ہے۔ وَلَهُمَا، یہاں سے شیخین کی دلیل دے رہے ہیں کہ جب وطی کے بعد شریعت نے آقا کے وطی کر لینے کے بعد دوسرے بندے سے نکاح کو جائز قرار دے دیا تو یہ نکاح کا جائز ہونا خود بخود جو ہے یہ رحم کے فارغ ہونے کی علامت اور دلیل ہے، کیونکہ نکاح کی مشروعیت تو رحم کی فراغت پر ہوتی ہے، ایک عورت حاملہ اس کا تو نکاح نہیں ہو سکتا، رحم خالی ہوگا یعنی غیر حاملہ ہوگی تو نکاح ہوگا، ٹھیک ہے، تو نکاح کی مشروعیت جو ہے وہ کیا ہوئی، وہ تو رحم کے فارغ ہونے پر ہے، لہذا جب رحم فارغ ہوگا مشغولی سے خالی ہوگا، مشغولی کیا مطلب یعنی رحم میں بچہ نہیں ہے، تو اب استبراء کے وجوب یا استحباب کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی، کیونکہ حکم کسی سبب کے بغیر واجب نہیں ہوا کرتا، لہذا صورت مسئلہ مذکورہ میں جب رحم فارغ ہے اور نکاح کی اجازت اس کی فراغت پر دلیل دے رہی ہے تو اب خواہ مخواہ استبراء کو واجب یا مستحب نہیں قرار دیا جا سکتا، اور بغیر استبراء بھی وطی کرنا حلال اور جائز ہوگا، بخلاف شراء کے، بخلاف شراء۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے صورت مسئلہ مذکورہ کو شراء پر قیاس کر کے استبراء کو واجب قرار دے دیا، تو یہاں سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے بخلاف سے، اس کا خلاصہ یہ کہ محترم امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکاح کو شراء پر قیاس، شراء کہتے ہیں خرید و فروخت، خریداری پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ شراء تو شغل کے رحم کے مشغول ہونے کے احتمال کے ساتھ بھی جائز ہے، اگر یہ احتمال ہو کہ اس کا رحم مشغول ہے یعنی یہ حملہ ہے پھر بھی خرید سکتے ہیں، اور پھر نکاح کے جائز ہونا یہ تو رحم کی فارغ ہونے کی علامت ہے، لیکن شراء میں کوئی علامت اور دلیل نہیں ہوتی، شراء میں کوئی علامت اور دلیل نہیں ہوتی، اس لیے دونوں مسئلوں میں فرق ہے، اور ایک کو دوسرے پر یعنی شراء کو نکاح کو شراء پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ وقضا سے جواب دینا چاہتے ہیں، اذا رأى امرأة تزنی، دوسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ایک عورت کو زنا کرتے خود دیکھا پھر اسی عورت سے نکاح کر دیا تو شیخ رحمہ اللہ کیا ہے، اس صورت میں بھی استبراء سے پہلے شوہر کے لیے وطی کرنے کی اجازت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کرنا جب درست ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا رحم خالی ہے، حاملہ نہیں ہے، امام محمد کے ہاں یہ زنا سے رحم کے مشغول ہونے کا احتمال پیدا ہو گیا، اس لیے اس احتمال سے بچتے ہوئے ایک حیض سے استبراء کرنا واجب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباق کو سیکھنے سمجھنے عمل کرنے پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے، اللہ آپ سب کے علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے، جو ان اسباق پر جتنی محنت کرے ان کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے میں، اللہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات ازواج مطہرات والی
قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص، استقامت نصیب فرمائے، سر سبز و شاداب رکھے، دین دنیا دونوں سے مالا مال فرمائے، کسی کا محتاج نہ بنائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔